السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی سارے بھائیوں نے اس مرتبہ بھی پوچھا کہ بقرہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ حالانکہ پچھلے سال بقرہ عید کے موقع پر میں نے بقرہ عید کی نماز کا طریقہ بتایا تھا اور اس پر آپ کا کافی پیار بھی ملا۔ ہمارے سبسکرائبر نے بہت زیادہ اس ویڈیو کو دیکھا اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کو بہت دیکھا۔ آئیے پھر میں آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں کہ بقرہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے، یعنی مسجد میں جو لوگ نماز ادا کریں گے وہ نماز کیسے ادا کریں گے، اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ اپنے گھر میں نماز ادا کریں گے وہ لوگ کیسے بقرہ عید کی نماز ادا کریں گے۔ تو جو لوگ مسجد میں امام کے پیچھے یا جن کے یہاں تھوڑی بہت چھوٹ ہے، اگر وہ عیدگاہ میں جا کر کے پڑھ سکتے ہیں اور امام کے پیچھے پڑھیں گے تو وہ لوگ اس طریقے سے نیت کریں۔ نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی زائد 6 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک لے جائیں اور ناف کے نیچے لا کر باندھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کیا ہے اگر نہیں یاد ہے تو آپ سن لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام صاحب 3 زائد تکبیریں کہیں گے، آپ کو بھی وہ تکبیر کہنی ہے۔ تکبیر اس طریقے سے کہنا ہے، پہلی بار اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ دوسری بار پھر اللہ اکبر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے، لا کر کے چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری بار اللہ اکبر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور لا کر کے ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ پھر امام صاحب چونکہ ثنا پڑھی جا چکی تھی، آپ نے بھی پڑھ لیا تھا، اب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد کوئی سورت یا قرآن مقدس کی کچھ آیات پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ اب دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد کسی سورت کو یا کسی 3 چھوٹی آیت کو امام صاحب پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر سورت ملانے کے بعد زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ تو 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں، چھوڑ دیں۔ پھر اللہ اکبر کہیں، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں، لا کر کے چھوڑ دیں۔ پھر تیسری بار اللہ اکبر کہیں، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں اور لا کر کے چھوڑ دیں۔ چوتھی بار بغیر ہاتھ کو اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے اور رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے اور سجدے کے بعد قاعدہ میں تحیات، درود شریف، دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کر کے سلام پھیر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد امام صاحب خطبہ پڑھیں گے۔ خطبہ آپ بیٹھ کر کے امام صاحب کے ساتھ سنیں، دعا میں شریک رہیں اور پھر عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد آپ نے دوست و احباب سے ایک دوسرے سے مصافحہ اور معانقہ کرتے ہوئے اپنے گھر چلے جائیں۔ اب ایسے ماحول میں جو لوگ عید الاضحیٰ کی نماز مسجد میں یا پھر عیدگاہ میں ادا نہیں کر سکیں گے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ان کے لیے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان نے بار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ جس کی عید یا بقرہ عید کی نماز فوت ہو جائے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھر پر یا عیدگاہ میں اگر چلا گیا ہے تو وہ 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے۔ اب چاشت کی نماز کیا ہے تو اس کو بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک نفلی نماز ہوتی ہے۔ اس کو آپ اس طریقے سے نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں، نیت کہ میں نے 4 رکعت نماز چاشت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، ناف کے نیچے لا کر باندھ لیں۔ اب آپ کو یہ نماز اسی طریقے سے پڑھنی ہے جس طریقے سے آپ نفلی نماز پڑھتے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھیں گے، بقیہ میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہے۔ اسی طرح سے دوسری میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت، تیسری میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت، چوتھی میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہے۔ اور پھر یہ نماز پڑھنے کے بعد آپ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیں وہ دعا کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم عیدگاہ میں یا اپنی مسجد میں جا کر کے عید کی نماز ادا نہیں کریں گے تو ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، جو لوگ مسجد نہیں جا سکیں گے وہ شرعی طور پر معذور ہوں گے۔ جس کی نماز عید چھوٹ جائے وہ ظاہر سی بات ہے ہم خود نہیں چھوڑنا چاہتے تھے لیکن ہم چھوڑنے پر مجبور ہیں، تو ایسی مجبوری کی وجہ سے ہم شرعاً مجبور ہیں، اور اگر ہم مسجد میں نہیں جا کر کے اپنے گھر پر 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کر لیں تو یہ ہمارے لیے عید کے
عید کی طرح نماز ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہی ثواب عطا فرمائے گا جو عید کے دن نماز پڑھنے سے ملتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ چاشت کی نماز کا طریقہ صحیح طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ٹائپ کریں چاشت کی نماز کا طریقہ بائی اظہر علیمی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی۔ ابھی عید کے ٹائم میں نے اس ویڈیو کو بنایا تھا اور لاسٹ میں بھی میں اس کو دے رہا ہوں، جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔